اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ کہاں تک میں بیاں کروں ان کی ادائیں جا بجا، کہاں تک میں بیاں کروں ان کی ادائیں جا بجا، وہ سراپائے خیر و امن میرا نبی ہے مصطفیٰ۔ فساد و بربریت کی تاریکیاں سب چھٹ گئیں، فساد و بربریت کی تاریکیاں سب چھٹ گئیں، عرب میں جو طلوع ہوا وہ ایک حسین بدر دجا۔ سامعین ذی وقار، میری دائیں اور بائیں جانب تشریف فرما اساتذہ کرام، میرے ہم مشن ہم مکتب دوستوں ساتھیوں، آج کی اس تقریب سعید میں چند جواہرات تکلم آپ کے دامن طلب میں بکھیرنا چاہتا ہوں، جس مقدس عنوان سے اس بنت بیت اللہ کو معطر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت صاحب قرآن۔ سامعین علم و فہم، جب اللہ رب العزت نے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا، اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع کیا، اللہ رب العزت کی رحمت نے یہ ضروری سمجھا کہ اس سلسلے کو مکمل کیا جائے تو ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت کے سر پر سجایا جو کائنات میں سب سے زیادہ رب لم یزل کو محبوب تھی، جس کو رب لم یزل نے غیر متناہی انعامات سے نوازنا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے ایسی تعلیمات دینی تھی جو آخری امت کے ہر فرد کے لیے اسوہ حسنہ اور مشعل راہ کی حیثیت رکھے۔ وہ کائنات کی ایک ہی ہستی ہے، ہادی اعظم، فخر آدم، رسول مکرم، نبی محتشم، سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تو نہیں ہے مگر اس کی زندگی کے تمام نقوش ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ شاعر کیا خوب نقشہ کھینچتا ہے، نقش ہے تیرا عیاں عیاں، نام ہے تیرا رواں دواں، نقش ہے تیرا عیاں عیاں، نام ہے تیرا رواں دواں، مدح تیری سخن سخن، وصف تیرا بیاں بیاں۔ سامعین مکرم، کون سا صاحب قرآن پیغمبر جس کے تذکرے خود اللہ رب العزت کرے، جس کو رفعتیں خود اللہ رب العزت عطا کرے، جس کا ذکر ہر آن اور ہر لمحہ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے مگر پھر بھی پرانا نہیں ہو رہا۔ یہی تفسیر ہے ورفعنا لک ذکرک کی۔ ابھی تک میرے آقا کائنات کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں، پھر بھی میرے آقا کے تذکرے اس کائنات کے اندر ہو رہے ہیں۔ یہی تفسیر ہے ورفعنا لک ذکرک کی کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کا ذکر نماز اور روزے کے اندر رکھ کر یہ اعلان کروا دیا کہ بطرہ محمد کے نعرے لگانے والوں کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو آسمانوں سے بھیج کر میرے آقا کو خبر دلوا دی، اذا ذکرت معی، اور یہی تفسیر ہے ورفعنا لک ذکرک کی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان کھڑے ہوں گے، عوام ابو البشر حضرت آدم کے دروازے پر جائے گی، کہیں گے آپ ابو البشر ہیں،
آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو جائیے، ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت آدم اپنا عذر پیش کر دیں گے، عوام نوح کے پاس چلی جائے گی، حضرت نوح اپنا عذر پیش کر دیں گے، عوام موسیٰ کے دروازے پر چلی جائے گی، موسیٰ اپنا عذر پیش کر دیں گے، عوام عیسیٰ کے دروازے پر چلی جائے گی، جب عیسیٰ کے دروازے پر جائیں گے عیسیٰ بھی اپنا عذر پیش کر دیں گے، عوام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر پہنچے گی، میرے آقا جا کر رب کے سامنے سر پر سجود ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے پیارے محبوب اپنا سر اٹھائیے، مانگیے مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سفارش کریں گے، سفارش قبول ہو جائے گی، عوام الناس وا محمد آہو کے نعرے لگا رہی ہوگی، اس وقت ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھ لینا، بطر محمد کے نعرے لگانے والا ابو جہل، عاص بن وائل، عتبہ اور شیبہ، یہ بھی وا محمد آہو کے نعرے لگا رہے ہوں گے۔ یہی تفسیر ورفعنا لک ذکرک کی، جس طرح رب کی ذات قدیم ہے، میرے رب کی صفات بھی قدیم ہے، میرے رب کی ایک صفت قرآن محمد بھی ہے، اسی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے میرے آقا کی تعریفیں کی ہیں۔ یہ قرآن جس طرح ازل سے ابد تک ہے، اسی طرح میرے آقا کی تعریفیں بھی ازل سے ابد تک ہیں۔ شاعر کیا خوب نقشہ کھینچتا ہے، شاعر کیا خوب نقشہ کھینچتا ہے، تیرا رستہ میرا ہادی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیری یادیں میری وادی، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔